يا خالقنا يا رب لعبيدك ندا. الحمدللہ ہماری 15 روزہ نشست کا بیانات اپنی ترتیب سے چل رہے ہیں. آج کا ہمارا موضوع مستورات کے اعتبار سے بہت اہم ہے. جو مستورات کے بالوں کے بارے میں ہے، صرف انہی کے بارے میں آج انشاءاللہ بات جو ہے وہ ہوگی. دیکھیں، بیان کے شروع ہونے سے پہلے آپ ساری مستورات یہ توجہ سے سمجھ لیجئے کہ اسلام کبھی بھی خوبصورتی سے، زینت سے، خوبصورت لگنے سے، تیار ہونے سے کسی کو منع نہیں کرتا، بلکہ اسلام اس کو پسند کرتا ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. لیکن اسلام نے خوبصورتی کی کچھ حدود بتائی ہیں کہ بس اتنا ہی خوبصورت بننا ہے، اس سے زیادہ وہ بننے کی کوشش کریں گے تو ہم اللہ کی نگاہوں سے گر جائیں گے. اب زینت کے کچھ اصول ہیں، وہ بیان سے پہلے آپ سمجھ لیں. یہ آئندہ بیان میں بھی انہی اصولوں پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے، اگر یہ اصول آپ کو یاد ہیں تو آپ کو زینت کے مسئلوں میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. آپ انشاءاللہ خود سمجھ جائیں گی کہ یہ کام میرے لیے کرنا مناسب ہے یا نہیں. سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ زینت اختیار کرنے کی اجازت اللہ نے ہمیں دی ہے، صرف اس صورت میں دی ہے کہ جب اپنی ذات کے لیے یا شادی شدہ عورت ہے تو اپنے خاوند کے لیے بننا سنورنا، یہ اللہ نے اس کو، اس کے نبی نے پسند بھی کیا ہے، اس کی ترغیب بھی دی ہے، اس کی اجازت بھی دی ہے، اور اس کو ثواب کا کام بتایا کہ بیوی اپنے خاوند کے لیے بنے اور سنورے. لیکن اگر عورت کے میک اپ کرنے یا بننے سنورنے کا مقصد لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، جیسا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہیں رشتہ لینے جاتے ہیں، اس نے میک اپ کر کے اپنی شکل بدلی ہوتی ہے، رشتہ ہو جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہو یہ تو ویسی نہیں تھی. تو وہ میک اپ کے کمال سے دھوکہ دینا اگر مقصود ہو تو دھوکہ شریعت کے اندر جائز نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا المؤمن لا یخدع ولا یخدع، کہ مومن نہ کبھی کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے. اس لیے اس انداز کے اندر اگر میک اپ کیا گیا اور زینت اختیار کی گئی تو یہ پسندیدہ نہیں ہے. اسی طرح اگر زینت اختیار کرنے کا مقصد ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے کہ میں لوگوں کو دکھاؤں، عورتوں کو پتہ چلے میرا حسن کیسا ہے، میرے بال کیسے ہیں، اگر دکھانے کے لیے لوگوں کو بنی سنوری تو ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے ریاکاری کو شرک کا درجہ قرار دیا، اس لیے اس نیت سے بھی زینت اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور اسی طرح کوئی عورت اس لیے بنتی سنورتی ہے کہ نامحرم مرد مجھے دیکھیں اور نامحرم مردوں کی توجہ کا میں مرکز بنوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس عورت نے بھی اپنے بننے سنورنے کو اللہ کی نافرمانی کی نیت سے اپنے آپ کو بنایا سنوارا، تو یہ بننا سنورنا بھی شریعت میں حرام اور ناجائز ہے. اسی طرح کوئی عورت اس لیے بنتی سنورتی ہے کہ میں فخر کروں، بڑائی دکھاؤں اور یہ بتاؤں کہ دیکھو میرے جیسی حسین کون ہو سکتی ہے، چاہے وہ عورتوں ہی کے لیے بنے سنورے، غیر محرم مردوں کے لیے نہ بنے، لیکن اس کا مقصد اپنے حسن کو فخر کے طور پر دکھانا تھا، تو یہ عمل بھی اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے. ایسا فیشن کرنا بھی شریعت کے اندر جائز نہیں. ایسے ہی اگر کوئی عورت بنتی سنورتی ہے اور اس کے انداز ایسے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مردوں کی طرح بنانا چاہتی ہے، بالوں کا ڈیزائن اور کپڑوں کے ڈیزائن مردوں جیسے اگر وہ بننے کی کوشش کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت کی ہے جو مردوں جیسا بننے کی کوشش کرے. تو ایسا میک اپ، ایسی زینت، ایسا بننا سنورنا جو عورت کو مرد بنا دے یہ بھی شریعت میں جائز نہیں. اسی طرح جو کافروں کے رواج ہیں اگر ہم ان رواجوں کو اختیار کریں، یا اللہ کی نافرمان جو عورتیں ہیں ان عورتوں جیسا
ہم لباس یا میک اپ یا کچھ ایسا بننا سنورنے کی کوشش کریں کہ ہم ان جیسی لگیں تو یہ بھی پسندیدہ نہیں۔ بس ایک ہی صورت سمجھ لیں کہ اپنے خاوند کے لیے یا اپنی ذات کے لیے آپ بننا سنورنا چاہتی ہیں، اس کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے۔ اب آگے اس کی کچھ حدود ہیں، وہ آہستہ آہستہ آتی رہیں گی۔ آج ہم نے صرف بالوں کے بارے میں عرض کرنا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے جسم پر بہت سے بال ہیں، سر کے بال ہیں، ناک کے بال ہیں، بغلوں کے بال، زیر ناف بال، بازو پر ہیں، ٹانگوں پر ہیں، پورے بدن پر بال کہیں نہ کہیں ہیں۔ اب ان سب بالوں کے میں الگ الگ احکامات عرض کرتا جاؤں گا تاکہ ترتیب سے ساری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے سر کے بالوں کے بارے میں بات شروع کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ نچلے بالوں کی بات بھی آتی ہے۔ اب دیکھیں سر کے بال اگر کوئی عورت ان کو کاٹتی نہیں ہے، صرف ویسے ہی بالوں کا ڈیزائن بناتی ہے اور اس کو اپنے لیے خوبصورتی کے لیے، تو اگر اپنی ذات کے لیے اس نے خود خوبصورت بننے کے لیے کہ میں گھر میں رہوں، اچھی لگوں، اپنے آپ کو اچھی لگوں، تو اللہ پاک اور اس کے نبی ہمیں منع نہیں کرتے آپ اپنے بال بنائیں۔ اسی طرح کوئی عورت اپنے خاوند کے لیے اپنے بالوں کے ڈیزائن بناتی ہے بغیر کاٹے، جو ہیں انہی بالوں کو توڑ مروڑ کے کسی طرح کوئی فیشن کوئی ڈیزائن اگر وہ کرتی ہے تو ایسا کرنا بالکل شریعت کے اندر پسندیدہ بھی ہے، جائز بھی ہے، اور اس میں کوئی اللہ اور اس کے نبی کی طرف سے ہمیں رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن ان بالوں کو بنانے میں وہی اوپر والی باتیں دیکھنی ہے، کہیں ریاکاری تو نہیں ہے، کسی غیر محرم کے لیے تو نہیں ہم بن رہی، اور اسی طرح فخر اور اپنے تکبر کی نیت سے تو نہیں بن رہی، اور یہ بھی دیکھیں ان بالوں کے ڈیزائن میں کہیں ہم مردوں جیسی تو نہیں لگ رہی، کہیں کافروں کی عورتوں جیسی تو نہیں لگ رہی۔ اگر ایسا کوئی عمل نہیں ہے تو اپنی ذات کے لیے اور اپنے خاوند کے لیے اپنے بالوں کو بنانا، سنوارنا، ڈیزائن اس کے بنانا، یہ بالکل آپ کو اجازت ہے اور بلکہ پسندیدہ ہے، تاکہ خاوند کی رغبت جو ہے وہ اپنی بیوی کی طرف زیادہ ہو۔ اس طرح کرنا شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے۔ بعض بچے ہم پیدا ہوتے ہیں گھروں میں تو شہروں میں تو اس کا رواج نہیں ہے، گاؤں میں دیکھا ہے کہ وہ بچے کے سر کے کچھ بال کٹوا کر سر پر بودی سی چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ ہم نے منت مانی ہے، یا کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے پیر صاحب نے ہمیں کہا ہے، یا ویسے ہی کہتے ہیں کہ جی یہ برکت کے لیے ہم نے بودا بنا دیا ہے۔ تو دیکھیں یہ بودی بنانا شریعت کے اندر یہ منع ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ عورتوں کو تو یہی ہے کہ انہوں نے سر کے بال ویسے ہی نہیں کاٹنے ہوتے، اور مردوں کو کہا اپنے سر کے بال برابر کریں۔ اور بودی میں کیا ہوتا ہے، باقی سر کے بال چھوٹے اور وہ تھوڑی سی لٹ ہوتی ہے لمبی ساری، یہ بالکل منع ہے، ناجائز ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ سارے سر کے بال بچے کے کٹوانا یہ سنت ہے، اور کچھ کاٹ دینا، تھوڑے سے چھوڑ دینا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب سر کے بالوں کو بنانے میں بالوں کے بنانے کا تو اتنا مسئلہ نہیں، پھر اسی بالوں کے بنانے میں بعض اوقات آپ عورتیں جوڑا بھی بناتی ہیں۔ اب جوڑے کے بارے میں پہلے حضور علیہ السلام کے ارشادات سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ صنفانی من اہل النار، کہ دو گروہ ایسے ہیں جو دوزخ میں جائیں گے۔ ان میں سے ایک کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ عورتیں ہوں گی رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، کہ ان کے سروں پر بال ایسے جڑے ہوئے ہوں گے جیسا کہ اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، یہ سر کے اوپر جو گولائی میں جوڑا باندھتی ہیں ان کے بارے میں حضور نے فرمایا، اور فرمایا لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گی، ولا یجدن ریحہا، اور ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی۔ اب دیکھیں یہ جو سر کے اوپر جوڑا بنایا جاتا ہے یہ دو وجہ سے بنے گا، یا تو یہ جوڑا آپ نے اس وجہ سے بنایا ہے کہ نابالغ جو نامحرم مرد ہیں وہ ہمارا جوڑا دیکھیں اور نامحرم مرد ہماری طرف متوجہ ہوں، تو حضور نے ایسی ہی عورتوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر جوڑا بنانے کا مقصد مردوں کو دکھانا ہے یا باہر اس کی نمائش کرنا ہے تو ایسی عورتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی
اور نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی۔ لیکن اگر جوڑا بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے بلکہ اس لیے آپ نے جوڑا بنایا کہ میرے خاوند کو اچھا لگتا ہے اور میرا خاوند دیکھ کر خوش ہوتا ہے، تو اس طرح بالوں کا جوڑا اگر گھر میں بنا کر عورت پھرے کہ خاوند اس کو دیکھ کر اچھا محسوس کرے تو یہ ناجائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس پر کوئی وعید ہے، اس طرح کرنا آپ کے لیے جائز ہے۔ یا عورتیں گھر میں بالوں کا جوڑا اس لیے بناتی ہیں کہ گرمی لگتی ہے اور گھر میں ہی رہنا ہے، کسی غیر محرم مرد نے آنا بھی نہیں ہے، اور اپنے بالوں کو سہولت کے لیے اپنے سر پر باندھ لیں، تو اس طرح سر پر سہولت کی نیت سے باندھ لینا تاکہ گھر کا کام وام بھی کرتی رہیں اور گرمی بھی نہ لگے، تو اس طرح اس نیت سے بھی اگر آپ نے جوڑا باندھا تو یہ بھی جائز ہے، یہ منع نہیں ہے۔ منع اس عورت کے لیے ہے جس کی نیت دوسرے مردوں کو دکھانے کی ہے اور فیشن کی نیت سے باندھ کر دوسروں کو متوجہ کرنے کی ہے، اس کے بارے میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا۔ بلکہ علماء نے تو یہ بھی لکھا کہ نماز پڑھنے کے لیے اگر عورت اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے اپنی گردن کے پیچھے جوڑے کی شکل میں ڈال لے اور پھر نماز پڑھے تو یہ زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ اگر بال نیچے رہیں گے تو ممکن ہے دوپٹے سے باہر نکل جائیں، اور عورتوں کے بالوں کا بڑا سخت پردہ ہوتا ہے، تو اگر بالوں کو جوڑ کر گردن کے پیچھے باندھ لیا جائے اور پھر نماز پڑھی جائے تو یہ زیادہ پسندیدہ حالت ہے۔ تو اب جوڑا بنانا مطلق منع نہیں ہے، اسی صورت میں منع ہے جب اس کی نیت دوسروں غیر محرم مردوں کو دکھانے کی ہو۔ اگر وہ نیت نہیں ہے اور کوئی غیر محرم دیکھے گا بھی نہیں تو آپ گھر میں اپنی سہولت کے لیے یا خاوند کو دکھانے کے لیے باندھ لیں تو یہ بالکل منع نہیں ہے، باندھنا آپ کے لیے اس طرح جوڑے کا باندھنا جائز ہے۔ پھر بعض عورتیں چٹیا بالوں کو باندھتی ہیں، تو اس کے بارے میں ابو داؤد شریف میں سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا ایک اثر آتا ہے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا لا بأس بالتواصل، کہ اگر عورت اپنے بالوں کو کسی کپڑے سے، کسی دھاگے سے، چٹیا وغیرہ کے ذریعے سے باندھ لیتی ہے اور ان کے درمیان میں اس کو ملا دیتی ہے تو اس طرح چٹیا وغیرہ باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جو عورتیں چٹیا باندھتی ہیں پراندہ وغیرہ تو ٹھیک ہے، اس کو باندھ لیں، لیکن اس میں ایک خیال رہے کہ بعض عورتوں کی چٹیا کے آخر میں شیشے اور اس قسم کے گوٹے لگے ہوتے ہیں، اگر وہ اتنی لمبی انہوں نے باندھی ہے کہ غیر محرم مردوں کی نظر اس پر پڑے اور مرد ان کی طرف متوجہ ہوں تو ایسی چٹیا باندھنا بھی مناسب نہیں۔ ہاں گھر میں باندھ لے، خاوند کو دکھانے کے لیے باندھ لے، کوئی حرج نہیں، ورنہ اگر باہر جانا ہے تو اس چٹیا کو کھول کر اپنے بالوں کو سکیڑ کر جائیں تاکہ کسی غیر محرم مرد کی نگاہ ہمارے بالوں کے اوپر نہ پڑے۔ تو جوڑا باندھنا اس کی بھی گنجائش ہے، اگر دکھانے کے لیے ہے تو ناجائز۔ چوڑی چٹیا پہنتی ہیں اس کی بھی اجازت ہے، لیکن اگر چٹیا کا مقصد دوسرے مردوں کو متوجہ کرنا ہے تو ایسی چٹیا بھی آپ کے لیے باندھنا جو ہے مناسب نہیں۔ پھر بعض عورتیں اپنے بالوں کے تھوڑا ہونے کی وجہ سے یا خوبصورت لگنے کی وجہ سے وگ لگاتی ہیں بالوں کے لیے سر کے اوپر۔ اب یہ سمجھ لیں کہ وگ جو ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وگ ہوتی ہے مستقل اور ایک وگ ہوتی ہے عارضی۔ مستقل وہ ہوتی ہے کہ بالوں کا آپریشن کیا جاتا ہے اور سر کے اوپر بالوں کو لگایا جاتا ہے اور پھر وہ بال اگتے بھی رہتے ہیں اور پکے سر کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، سر سے علیحدہ نہیں ہوتے، یہ مستقل وگ اس کو کہتے ہیں۔ اور عارضی وگ وہ ہوتی ہے جو ٹوپی کی طرح سر پر ایڈجسٹ ہو جاتی ہے، اگر اتارنا چاہیں تو اتر بھی جاتی ہے اور دوبارہ سر پہ رکھ کر اس کو دکھانا چاہیں تو وہ سر پر بندھ بھی جاتی ہے۔ اب وگ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے سخت ارشادات ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الواصلہ والمستوصلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال جوڑنے والی اور بالوں کو جڑوانے والی دونوں عورتوں پر حضور نے لعنت کی ہے، رحمت للعالمین، اور لعنت کر رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں ایسی عورت پر جو اس طرح بالوں کو جوڑ کر جو ہے وگ وغیرہ بناتی ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، وہ حج پر گئے تو ایک پولیس والے کے ہاتھ میں بالوں کا گچھا پکڑا ہوا تھا، انہوں نے اس سے وہ گچھا چھین لیا
اور کھڑے ہو کر فرمایا این علماؤکم، اے لوگو تمہارے علماء کہاں چلے گئے؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، ینہا مثل ہادیہ، کہ حضور ایسی چیزوں سے منع کرتے تھے، یعنی وگ لگانے سے اللہ کے نبی نے منع کیا کہ بالوں کو بالوں میں مت جوڑو، اور فرمایا حضور یہ کہتے تھے انما ہلکت بنو اسرائیل حین اتخذ ہادیہ نساؤہم، کہ جب بنی اسرائیل کی عورتوں نے اس جیسے کام شروع کیے، یعنی وگ لگانا شروع کر دی، بالوں کو جوڑنا شروع کیا، تو اس عمل کی وجہ سے بنی اسرائیل کی قوم ہلاک ہو گئی تھی۔ کہ یہ تم بھی وہی کام کر رہے ہو تو تم بھی ہلاک ہو گئے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، ایک لڑکی کی شادی ہو گئی، اس کی ماں حضور کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ اصابتھا حسبتن، کہ میری بیٹی کو خسرے کی بیماری لگ گئی ہے اور اس بیماری کی وجہ سے اس کے سارے بال جو ہیں وہ سر کے گرنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو اب وہ عورت کہنے لگی آفا آسیلوہ، کہ آپ مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنی بچی کے سر پر وگ وغیرہ لگا دوں۔ تو حضور نے فرمایا لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ، اری اللہ کی بندی، اللہ نے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی دونوں عورتوں پر لعنت کی ہے۔ اب اصل حکم تو یہی ہے کہ وگ لگانے کی۔ اب دیکھیں اس شادی والی بچی کو تو اجازت ہونی چاہیے تھی، حضور نے اس کو بھی نہیں دی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں عورتوں نے وگ لگانے کا بڑا ہی رواج ڈال دیا ہے۔ اب بال بھی ہوتے ہیں پھر بھی وگ لگاتی ہیں، بعضوں کے تھوڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ کرنے کے لیے وگ لگاتی ہیں۔ اب عموم بلوہ بہت ہو چکا ہے، اور شریعت کا اصول ہے کہ جب کسی کام کے اندر بہت زیادہ لوگ ملوث ہو جائیں تو اس کام میں شریعت تھوڑی سی نرمی پیدا کر دیتی ہے۔ اب وہ نرمی کیا ہے؟ اب اس کو بہت توجہ سے سننا ہے، یہ معاملہ ہمارے زمانے کے اعتبار سے بہت اہم ہے، تو اس وجہ سے اس میں کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اب وہ یہ ہے کہ بال اگر آپ نے سر پر مستقل طور پر لگوانے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، عارضی طور پر کوئی وگ لگانا چاہتی ہے تو اس کی بھی کچھ گنجائش ہے، لیکن اگر اس میں دھوکہ مقصود ہوگا تو دھوکے کی وجہ سے وگ لگوانے کی اجازت نہیں ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ دھوکہ کیا ہے؟ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، تو انہوں نے اپنی بچی کی شادی کی اور رشتہ کیا، لڑکا دیکھنے کے لیے گئے، لڑکا پسند آ گیا، بڑا اچھا لڑکا تھا، کاروبار بھی ٹھیک تھا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک، انہوں نے رشتہ کر دیا، خیر شادی ہو گئی، ولیمہ ہوا، سب کچھ ہوا۔ وہ کہنے لگے ایک دفعہ میں اچانک کہیں بچی سے ملنے کے لیے گیا، وہ تو ہمیں ایک ہفتے کے بعد پتہ چلا لڑکا پورا ہی گنجا تھا، اس کے سر پہ ایک بھی بال نہیں تھا، اس نے وگ لگائی ہوئی تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اب وہ گنجا مرد تو عجیب سا لگتا ہے، لیکن اب شادی بھی ہو گئی تھی، وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ اب ایسی وگ جو دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے لگائی جائے، وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ایسا میک اپ اور ایسی زینت جو دوسروں کے لیے دھوکے کا ذریعہ بنے، وہ شریعت میں پسندیدہ اور جائز نہیں۔ تو اگر وگ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کو دھوکہ دیا جائے پھر تو بھی یہ بالکل جائز نہیں، لیکن اگر خاوند کہتا ہے تم بری لگتی ہو، چلو اپنے بالوں کو ٹھیک کرو، کوئی ترتیب بناؤ، تو اب عورت مجبور ہے بیچاری، اب اس کا مقصد دھوکہ دینا نہیں، اپنے خاوند کو خوش کرنا ہے۔ اب ایسی عورت اگر وگ لگانا چاہے تو اچھی طرح، خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر وہ وگ کسی انسان کے بالوں کی بنی ہے، چاہے وہ آپ کے بال ہیں یا کسی اور کے بال ہیں، انسانوں کے بالوں کی بنی ہوئی وگ لگوانا یہ حرام ہے شریعت کے اندر، اس کی بالکل اجازت نہیں، اور جب تک وہ آپ کے سر پر ہوگی آپ کو گناہ ملتا رہے گا۔ اسی طرح اگر وہ وگ جو ہے خنزیر کے بالوں کی بنی ہوئی ہے، چونکہ خنزیر نجس العین ہے، اس کے بال بھی نجس ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں، تو خنزیر کے بالوں کی بنی ہوئی وگ لگانا یہ بھی شریعت میں حرام اور ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ وگ جو ہے مصنوعی بالوں کی بنی ہوئی ہے، پلاسٹک کے بال ہیں یا وہ کسی اور جانور کے بال ہیں، بکری کے ہیں، بھینس کے ہیں، گائے کے ہیں،
ان بالوں سے بنی ہوئی وگ استعمال کرنا اس کی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ وہ وگ آپ اگر استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں۔ اب یہ توجہ سے سن لیجئے کہ وگ اگر انسانی بالوں کی ہے یا خنزیر کے بالوں کی ہے وہ حرام ہے، اس کا استعمال جائز نہیں، لیکن اگر وہ جانور کے بالوں کی ہے خنزیر کے علاوہ یا پلاسٹک یا کسی اور چیز کے بنے ہوئے بال ہیں تو ایسے بالوں کو بغیر دھوکہ دیے اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو اس کی اجازت ہے، وہ وگ آپ لگوا سکتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے، اگر کسی عورت نے اپنے سر پہ بال لگوائے اور بال اس طرح لگوائے کہ آپریشن کے ذریعے سے مستقل وہ اس کے سر کا حصہ بن گئے، جیسا کہ نواز شریف نے اپنے سر کے بال لگوائے ہیں، اب وہ اس کے سر کا حصہ بن گئے ہیں، بڑھتے بھی ہیں، ان کو جدا بھی نہیں کیا جا سکتا، تو ایسے بالوں کا حکم وہی ہے جو عام بالوں کا ہے۔ اگر آپ غسل کریں گی تو ان کو دھونا بھی ضروری ہے، اور نماز کے لیے وضو کریں گی تو ان کے اوپر مسح کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ بال عارضی ہیں، مثلا سر کا حصہ تو نہیں بنے ہوئے، بس آپ جب چاہیں اتار دیں، جب چاہیں ان کو پہن لیں، تو ان کا حکم ٹوپی والا ہے۔ اگر آپ کو غسل کرنا ہے تو ان بالوں کو اتاریں، پھر غسل کریں اور دوبارہ ان کو پہنیں۔ اگر آپ کو وضو کرنا ہے تو ان بالوں کو اتاریں، سر کا مسح کریں، پھر دوبارہ ان کو سر پر پہنیں۔ اگر آپ نے ان کے اوپر ہی مسح کر دیا تو آپ کا مسح سر کا نہیں ہوگا، انہی کے ساتھ نہا لی تو آپ کا غسل بھی نہیں ہوگا۔ تو جو وگ مستقل ہوتی ہے اس کا حکم تو عام بالوں جیسا ہے، اور جو وگ عارضی ہوتی ہے اس کو اتار کر غسل کرنا ہے، اتار کر ہی آپ نے وضو کا مسح کرنا ہے، ورنہ نہ آپ کا غسل ہوگا، نہ آپ کا وضو ہوگا، اور نہ نماز قبول ہوگی۔ اس کا بہت اہتمام کرنا ہے۔ پھر سر کے بالوں کو عورتیں کلر بھی کرواتی ہیں۔ اب کلر کروانے کے اندر یہ سمجھ لیجئے 2 قسم کی عورتیں ہیں جو کلر کرواتی ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کے بال سفید ہو گئے، اب وہ سفیدی کو چھپانے کے لیے کلر کرواتی ہیں، تو یہ پسندیدہ ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا کہ بالوں کو رنگا جائے، اور آپ نے ترغیب بھی دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ جب مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، تو حضور علیہ السلام نے دیکھا ان کے سارے بدن کے بال، دڑ کے بھی، داڑھی کے بھی سفید تھے، تو آپ نے فرمایا غیروا ھذا بشیء، بھائی اس کے بالوں کا رنگ تبدیل کرو، یہ بالکل سفید مناسب نہیں۔ تو اب حضور نے بھی پسندیدہ اس کو سمجھا ہے، اور خود بھی اللہ کے نبی نے خضاب لگایا ہے، بالوں کو کلر کیا ہے، صحابہ بھی کلر کیا کرتے تھے، تو کلر کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن یہ توجہ سے سمجھ لیجئے کون سا کلر کرنا ہے۔ دیکھیں، جو کالے رنگ کے بال یعنی سفید بالوں کو کالے رنگ میں کرنا، بالکل بلیک کلر کا کرنا، اس کی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی۔ طبرانی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من خضب بالسواد سود اللہ وجہہ یوم القیامہ، کہ جس مرد نے، جس عورت نے اپنے سفید بالوں کو کالا رنگ دیا تو قیامت والے دن اللہ اس کے چہرے کو کالا کر دیں گے، اور یہ سمجھ لیں کہ کالا جن کا چہرہ ہوگا وہ دوزخ میں جائیں گے۔ دوزخیوں کا چہرہ اللہ کے نبی نے کالا بتایا ہے اللہ پاک نے بھی قرآن کے اندر۔ اور جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد کے بالوں کے بارے میں حضور نے فرمایا تو مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ غیروا ھذا بشیء واجتنبوا السواد، کہ بھئی ان کے بالوں کا کلر چینج کر دو، لیکن سیاہ بال کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، یعنی ایسا نہ ہو کہ ان کے تم بلیک کلر کر دو، بلکہ کسی اور کلر میں بالوں کو رنگ دینا چاہیے۔ اب دیکھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بالوں کو کلر کرتے تھے تو وہ مہندی کے اندر ایک بوٹی ملاتے تھے، وہ بوٹی کا رنگ کالا ہوتا تھا، مہندی کا رنگ سرخ ہوتا ہے، تو وہ کالا اور سرخ مل کر ڈارک براؤن شیڈ دیتا تھا۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ اگر تو مہندی جیسا سرخ رنگ عورتیں لگائیں تو یہ پسندیدہ ہے، زیادہ اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتی تو وہ مہندی کے اندر تھوڑا کوئی اور کلر یعنی مکس کر لیں، اور ڈارک براؤن شیڈ اگر دے دیں کہ دور سے دیکھیں تو کالا لگے
اور قریب آ کر دیکھیں تو محسوس ہو کہ یہ لال ہے، کالا نہیں ہے، جس کو ہم سنہری کلر کہتے ہیں، تو ڈارک براؤن شیڈ جو ہے یہ کرنا جائز ہے، براؤن کر لیں، کسی بھی کلر میں بالوں کو ڈھال لیں، لیکن سفید بالوں کو کالا رنگ دینا یہ شریعت میں پسندیدہ بھی نہیں، جائز بھی نہیں، اس کی اجازت بھی نہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی بچی کی چھوٹی عمر میں بیماری کی وجہ سے بال سفید ہو گئے، اب مثلا عمر بچی کی 14-15 سال ہے، اب اس عمر میں تو بال سفید نہیں ہوتے، بال تو سفید ہونا شروع ہوتے 30 سال کے بعد کہیں جا کر۔ اگر بیماری کی وجہ سے چھوٹی عمر میں کسی بچی کے بال سفید ہو جائیں، اس کو بال کالا کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ وہ اپنا بڑھاپا نہیں چھپا رہی۔ اب 40 سال کی عورت اپنے بالوں کو کالا کرے گی، اس کا مطلب ہے وہ اپنا بڑھاپا چھپا رہی ہے، تو بڑھاپا چھپانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ آپ کسی اور کلر میں ڈھال لیں، ڈارک براؤن کر لیں، براؤن کر لیں، وہ آپ کی مرضی، کالا نہیں کر سکتی۔ لیکن چھوٹی بچی جس کی چھوٹی عمر میں بیماری کی وجہ سے بال سفید ہو جائیں، اب یہ اپنے بالوں کو کالا کرے گی، یہ تو پہلے ہی جوان ہے، تو اس نے کوئی بڑھاپا نہیں چھپایا بلکہ اس نے اپنی جوانی کا اظہار کیا ہے، اس کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، ویسے کسی عورت کو کالا بال کرنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح بعض عورتوں کے بال ہوتے ہیں کالے، لیکن وہ ہائیڈروجن لگا کر اپنے بالوں کو بالکل بھورے رنگ کا کر لیتی ہیں اور لائٹ براؤن کرتی ہیں، ڈارک براؤن کرتی ہیں، مختلف شیڈیں دیتی ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ڈاکٹروں کی تحقیق ہے کہ جو عورتیں اپنے بالوں کو ڈائی کرواتی ہیں، ہائیڈروجن لگواتی ہیں، آہستہ آہستہ ان کے بالوں کی جڑیں کمزور ہو کر بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس میں آپ کا اپنا نقصان ہے۔ اور دوسری بری بات یہ کہ اس کی وجہ سے آپ کی مشابہت ان عورتوں سے ہوتی ہے جو اللہ کی نافرمان ہیں۔ اب جتنی فلم سٹار، ناچنے والی، گانے والی گندی عورتیں وہ اس قسم کے فیشن کرتی ہیں، ہم تو اسلامی عورتیں ہیں، ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے اپنے خاوند کے لیے اگر کوئی عورت کرے تو اس کو کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اب خاوند کے لیے تو کبھی کرنا نہیں، شادیوں میں دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتی ہیں، پروگراموں میں دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتی ہیں۔ تو میں نے پہلے بتا دیا کہ جو زینت دوسروں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، فخر کے لیے، نامحرموں کے سامنے بننے کے لیے کی جائے وہ ویسے ہی اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہائیڈروجن وغیرہ لگوانا جائز تو ہے، لیکن اس سے آپ کے بال بھی کمزور ہوں گے اور آپ دوسری نافرمان عورتوں جیسی لگنے لگیں گی، تو ہمیں اس سے بھی بچ ہی جائیں تو زیادہ اچھا ہے، خواہ اپنے آپ کو کیوں ہم اللہ کی نگاہوں میں گرائیں۔ اب اگلا مسئلہ آ گیا سر کے بالوں کو کاٹنے کا، یہ بڑا تھوڑا توجہ والا مسئلہ ہے۔ اس میں بہت سی عورتیں تو بڑی سختی کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں بہاتھی نہ لاؤ والا نو، اور بعض بہت ہی ڈھیلی ڈالی ہوتی ہے، کہتی جو مرضی کری جاؤ۔ یہ دونوں رویے غلط ہیں، شریعت نے نہ ہمیں بالکل روکا ہوا ہے نہ ہمیں بالکل چھوڑا ہوا ہے، بلکہ کچھ پابندیاں ہمارے اوپر لگائی ہیں۔ دیکھیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میں معراج پر گیا تو میں نے وہاں فرشتوں کو گیت گاتے ہوئے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے سبحان من زین الرجال باللحى والنساء بالذوائب، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے اور عورتوں کو سر کے بالوں کے ذریعے زینت بخشی ہے، یعنی عورت کی زینت ہے کہ اس کے سر کے بال لمبے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحلق المرأة رأسها، یہ نسائی شریف کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے منع کیا کہ عورت اپنے سر کے بالوں کو کاٹ دے، یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اب دیکھیں کتنی عورتیں ہیں بیچاری وہ بیبی کٹ کروا لیتی ہیں فلموں میں دیکھ کے، ڈراموں میں دیکھ کے، اور اپنے بالوں کو بالکل ایسے کندھوں سے بھی اوپر لے جاتی ہیں، بیبی کٹنگ کروا لی ہے۔ اب بیبی کٹنگ کروانا یہ اصل میں مردوں کی طرح ہو جاتی ہیں عورتیں۔ دیکھیں یہ بات آپ توجہ سے سمجھیے، اس کو اصولی بات کیا ہے۔ اصولی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال رکھے ہیں کانوں کی لو تک، اس کو کہتے ہیں وفرہ، اور بعض دفعہ آپ کے کان سے بال لمبے ہو کے گردن تک آ جاتے تھے، اس کو کہتے ہیں لمہ،
اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا حضور کے بال کندھوں تک چلے جاتے تھے، سفر میں مصروفیت کی وجہ سے موقع نہیں ملتا تھا، تو اس کو علماء نے جمعہ لکھا ہے، صحابہ نے اس کو خود بتایا۔ لیکن کندھوں سے نیچے حضور نے اپنے بال ساری زندگی نہیں رکھے، تو اس سے پتہ چلا مردوں کے زیادہ سے زیادہ بال کندھوں تک ہوتے ہیں۔ کندھوں سے نیچے اگر بال جائیں گے تو مرد عورتوں جیسا بننا شروع ہو جائیں گے، اور اگر عورتیں بال کاٹتی کندھوں سے نیچے رہتی ہیں تو وہ عورت ہی رہیں گی۔ اگر ان کے بال کندھوں تک کٹنا شروع ہو گئے، اب وہ عورت نہیں، وہ مردوں کی حدود میں جانا شروع ہو گئی ہیں۔ یوں سمجھ لیں اگر کندھوں سے نیچے رہیں گی تو شی ہیں، اگر کندھوں تک آ گئیں تو پھر وہ شی نہیں ہی بن جائیں گی، ان کا ایس ختم ہو جائے گا، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ اللہ نے لعنت کی ہے ان مردوں پر جو عورتوں جیسا بننے کی کوشش کریں، اور ان عورتوں پر جو مردوں جیسا بننے کی کوشش کریں۔ اب انگریزوں کے مرد ہیں چٹیا کرتے ہیں، لمبے لمبے بال رکھتے ہیں، ان کی عورتیں بالکل ہی چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرح بال کٹوائے ہوئے ہیں۔ یہی وہ لعنت والے لوگ ہیں جن کو حضور نے بتایا۔ اب مسلمان کے مرد مردوں جیسے بال رکھیں گے، عورتیں عورتوں جیسے بال رکھیں گی، تو اب ان حدیثوں سے ہمیں پتہ چلا کہ عورت کے لیے بال کا کٹوانا یہ پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے منع بھی کیا ہے، اور بال کٹوانے میں آپ مردوں جیسی ہو جائیں گی پھر تو لعنت کا مستحق بن جائیں گی، بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی نے فرمایا خالف الیہود والمشرکین، او مسلمانوں تم یہودیوں اور مشرکوں کی مخالفت کرو، من تشبہ بقوم فہو منہم، اور جو جس قوم جیسا بننے کی کوشش کرے گی اللہ ان کا حشر بھی ان کے ساتھ کر دیں گے، اس لیے ہمیں غیروں جیسا نہیں بننا۔ اب یہ سمجھ لیں، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ بال نہیں کٹوانے چاہیے عورت کو، لیکن اب یہ بھی نہیں کہ بالکل ہی نہ کٹوائے۔ اب کہیں کہیں شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے، مثلاً اللہ آپ کو لے جائیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، تو جب آپ فارغ ہوں گی صفا مروہ کی سعی سے عمرے کے بعد، تو پھر عورت اپنے بالوں کو 1 انچ کے برابر کاٹتی ہے، تو یہ بھی کاٹنے کا حکم ہے، یہ تو کاٹے گی۔ اب خدا نہ خواستہ کسی عورت کو بیماری لگ گئی، اس کے بالوں میں جوئیں پڑ گئی ہیں، سر میں کوئی ایسی الرجی ہو گئی ہے، اور ڈاکٹروں نے کہا بھی اس کے تو بال کٹوانے پڑیں گے ورنہ اس کی بیماری بڑھتی ہے اور اس کا علاج نہیں ہو سکے گا، تو بیماری کی وجہ سے اگر کسی عورت کو اپنے سر کے بال کٹوانے پڑیں تو وہ کٹوا سکتی ہے، شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے۔ اسی طرح بعض عورتوں کے بال 2 نوک والے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بال اس کے بڑھتے نہیں ہیں، تو اپنے بالوں کو اب بڑھانے کی نیت سے 2 نوک والے بالوں کو آخر سے کونے کونے سے 2 نوکیں ان کی جہاں ہیں وہاں سے کاٹ دیں، تو اس کی بھی اجازت ہے، یہ کوئی منع نہیں ہے، آپ ایسا کر سکتی ہیں۔ ایسے ہی بعض عورتوں کے جو بال ہیں وہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں بالکل آخر سے، کوئی چھوٹے ہیں کوئی بڑے ہیں، اور چٹیا کرنے میں بھی دشواری ہو رہی ہے، تو اگر آپ آخر سے اپنے بالوں کو برابر کرنے کی نیت سے تھوڑے بہت کاٹ لیتی ہیں کہ آخر سے سر کے بال آپ کے برابر ہو جائیں، تو اس کی بھی اجازت ہے، یہ حرام اور منع نہیں ہے۔ اسی طرح کسی عورت کے بال بہت لمبے ہیں، اتنے لمبے ہیں کہ وہ سرین سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں اور زمین پر لگ رہے ہیں، بیٹھتی ہے تو اس کے بال نیچے زمین پر لگ کر گندے ہوتے ہیں، تو اس عورت کو اجازت ہے اپنے بالوں کو اپنے کمر کی آخر حد تک کاٹ لے تاکہ بیٹھے تو بال زمین پر نہ لگے اور اس کے بال گندے بھی نہ ہوں، تو ٹھیک ہے، ایسی عورت بھی اپنے بالوں کو کٹوا سکتی ہے۔ اسی طرح 9 سال سے کم جو بچیاں ہیں، ان کی عمر ابھی 9 سال سے کم ہے، 10 سال سے کم ہے، تو یہ بچیاں چونکہ بالغ بھی نہیں ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، ایسی بچیوں کے بال بھی اگر آپ کاٹ دیتی ہیں تو ان کے بالوں کا کاٹنا بھی گناہ نہیں ہے، لیکن جب کوئی بچی 9-10 سال کی ہو جائے، اب وہ بالغ ہونے کے قریب ہو جاتی ہے، اس کا حکم بھی بالغ بچیوں جیسا ہے، ان کے بال بھی کاٹنا جائز نہیں ہے، بلا وجہ بغیر کسی عذر کے ایسی بچیوں کے بال بھی نہیں کاٹنے چاہیے۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے آپ نے 2 نوک ہونے کی وجہ سے کاٹا یا جس وجہ سے بھی بالوں کو کاٹیں گی، تو حد یاد رکھ لیں،
عورت اپنے بالوں کو کندھے سے نیچے نیچے تک ہر حال میں رکھنے کی پابند ہے۔ اگر اس کا خاوند کہتا ہے نہیں تم بال کو کاٹو تو خاوند کے کہنے پر وہ کاٹ دے، وہ کہتا ہے اور کاٹو اور کاٹ دے اور کاٹو اور کاٹ دے، کاٹتے کاٹتے اگر کندھوں سے نیچے نیچے تک پہنچ گئی ہے یہاں تک تو خاوند کی بات مان سکتی ہے عورت، لیکن خاوند کہے نہیں اور کاٹ اس سے اوپر چلی جا، اب خاوند کی بات نہیں ماننی، اللہ کی بات ماننی ہے۔ حضور نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اگر اللہ ناراض ہو اور مخلوق راضی ہو کسی عمل میں تو مخلوق کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کرنا ہمارے لیے جائز نہیں۔ اب خاوند کی بات بھی آپ نے نہیں ماننی، آپ نے کہنا بس یہاں تک میرے اللہ نے مجھے آپ کی فرما برداری کی اجازت دی ہے، اس سے اوپر اجازت نہیں۔ اب آپ نے کندھوں سے نیچے نیچے تک یعنی 2 4 5 انچ نیچے تک بال رکھنے ہیں، یہ عورت کی نشانی ہے۔ اگر اس سے اوپر آ گئیں آپ تو اب آپ مرد بننے کی کوشش کر رہی ہیں، اب اللہ کی لعنت آپ پر پڑے گی اور مجھ سے اللہ ہم سب کی حفاظت کر لے۔ اب بال اس کے بعد آگے ہیں ناک کے بال۔ ناک کے بال پسندیدہ یہ ہے کہ کینچی سے کاٹ لیے جائیں، لیکن اس کو اکھاڑنا یہ اچھا نہیں ہے، اس سے آپ کے اندر کی رگیں کمزور ہوں گی اور بعض اوقات زخم بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن کوئی اکھاڑ لے تو گناہ نہیں ہے، لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ ان کو کاٹا جائے اور ان کو اکھاڑا نہ جائے۔ اسی طرح کچھ بال ایسے ہیں جو آپ کے چہرے پر آ جاتے ہیں، کلائی پر آ جاتے ہیں، پنڈلیوں پر آ جاتے ہیں، مونچھوں پر آ جاتے ہیں، داڑھی کی جگہ پر بال ٹھوڑی پر آ جاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی بال ہیں ان تمام بالوں کو کٹوانا عورت کے لیے جائز ہے، بلکہ پسندیدہ ہے تاکہ خاوند کی رغبت بڑھے۔ اب مونچھیں مرد کی بھی ہیں عورت کی بھی ہیں تو پتہ کیسے چلے گا خاوند کون ہے بیوی کون ہے؟ تو اس لیے عورت کو چاہیے اپنی مونچھوں پر داڑھی کے جو بال آ جاتے ہیں، چہرے پر جو بال گالوں پر آ جاتے ہیں، یہ تمام بال اتروانے چاہیے۔ اور اگر وہ اپنے ٹانگوں کے بال اتروانا چاہے تو اجازت ہے، اتار سکتی ہے تاکہ خاوند کی رغبت اس کی طرف بڑھے۔ اپنے بازوؤں کے بال اتارنا چاہے اتار سکتی ہے، ضروری نہیں کہ اتروائے۔ اگر اس کا خاوند کہتا ہے مجھے اچھے نہیں لگ رہے تو عورت اتروا دے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ تمام بال عورت اگر اتارنا چاہے تو شریعت آپ کو منع نہیں کرتی، اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن اس کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ ان بالوں کو اتروانے کے اندر اتنا انہماک نہ ہو کہ بس ہر وقت بالوں کی فکر میں ہی رہیں، بلکہ ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے کہ نمازیں بھی پڑھنی ہیں، باقی اعمال بھی پورے ہم نے کرتے رہنا ہے۔ اسی طرح کچھ بال جو ہیں ایسے بھی ہیں کہ جو ہمارے ابرو کے بال ہیں۔ اب یہ مسئلہ بہت زیادہ عورتوں کے لیے سمجھنے کا ہے، اس میں بڑی کوتاہیاں بھی ہیں اور بہت زیادہ عورتوں کو توجہ کی ضرورت بھی ہے۔ ابرو کے بال جس کو حواجب عربی میں کہتے ہیں، بھوئیں بھی آپ لوگ کہتی ہیں۔ اب دیکھیں ابرو کے بال جو عورتیں کاٹتی ہیں وہ 2 صورتوں میں کاٹتی ہیں۔ بعض عورتیں ایسی ہیں کہ جو فیشن کی وجہ سے، خوبصورت بننے کی وجہ سے ان بالوں کو کاٹ رہی ہوتی ہیں۔ اب اس کی پہلے حدود بندی آپ سمجھ لیجئے کیا ہے۔ ابرو کے بال عام جو اس کی ریئل کنڈیشن ہوتی ہے وہ سب سمجھتی ہیں کیسی ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی عورت کے بال ایسے ہیں جو آنکھوں کے اوپر تک ماتھے پر آئے ہوئے ہیں یا اس کی آنکھوں کے اوپر آئے ہوئے ہیں، یا وہ بال اس قسم کے ہیں کہ وہ دیکھنے میں بہت بھدے اور برے معلوم ہوتے ہیں، تو ان بالوں کو اپنی اصلی حالت پر کوئی عورت لانے کے لیے اگر کاٹتی ہے تو اس کی اجازت ہے، وہ بھی اس وقت جب اس کا خاوند اسے مجبور کرے، یا عورتیں اسے تانا دیں بھی تیرے اتنے اونچے ماتھے پر بال پہنچے ہوئے ہیں اور تیرے بال تیری اصلی حالت سے آگے کانوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو کانوں تک تو ظاہر ہے حواجب نہیں ہوتی اور ماتھے پر اوپر تو ابرو کے بال نہیں ہوتے، تو جو ماتھے پر بال آگے ہیں یہ ابرو کے نہیں ہیں، یہ فالتو بال ہیں۔ ان بالوں کو اگر کوئی عورت کاٹ کر اپنی اصلی حالت پر لانا چاہے تو اس کے لانے کی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے، وہ آپ لا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یعنی جو بال بدنما حد سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں اور بدنما لگتے ہیں ان بالوں کو تو آپ کاٹ سکتی ہیں، لیکن جب اپنی اصلی کنڈیشن پر آپ کے ابرو کھڑے ہوئے ہیں، اب ان کو کاٹ کر تلوار کی شکل بنانا جیسا کہ عورتیں کرتی ہیں، یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ اب دیکھیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ لعنت الواسلہ والمستوصلہ والنامسہ والمتنمسہ، کہ جو عورت اپنے ابرو کے بال اکھاڑتی ہے یا اکھڑواتی ہے تو اکھاڑنے والی بھی اور اکھڑوانے والی بھی دونوں پر اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت کی گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں۔ خواہ مخواہ تھوڑی سی خوبصورتی کے لیے اللہ کو ناراض کر بیٹھیں تو یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ تو دیکھیں، کچھ بال ایسے ہوتے ہیں جو ناک کی سیدھ میں دونوں ابروؤں کے درمیان ہوتے ہیں، یہ بال ابرو کے بال نہیں ہوتے۔ اگر یہ بہت زیادہ ہو جائیں، برے لگیں، یہ بال بھی آپ کاٹ سکتی ہیں، اور جو اصلی کنڈیشن سے اوپر بال چلے جاتے ہیں ان کو بھی کاٹ کے ابرو کے برابر کرنا، اس کی بھی اجازت ہے۔ لیکن جو اصل ابرو کی ریئل کنڈیشن ہوتی ہے، جو اس کی ایکچول پلیس ہے، اگر آپ نے اس سے زیادہ اس کو کاٹ کر باریک کرنے کی کوشش کی تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ کو مشورہ دے رہی ہیں کہ یا اللہ تینوں نہیں پتہ کتنا سونے بنائی دے، میں تینوں بنا کے دکھانی ہے۔ ایسی عورت واقعی لعنت کی مستحق ہے اور یہ حرام ہے، گناہ ہے، بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آج سے پہلے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ نیت کر لیں کہ آئندہ ایسی غلطی ہم نہیں کریں گی۔ لوگوں کو اچھا دکھاتے دکھاتے اللہ کے ہاں بری بن جائیں، یہ کون سے کمال کی بات ہے۔ اب آخری بال رہ گئے جو آپ کے بدن پر ہیں، وہ بال ہیں بغلوں کے بال اور زیر ناف بال، جن کو عام طور پر ناپاک بال بھی کہہ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، ان بالوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عشر من الفطرہ، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ 10 چیزیں ایسی ہیں جو فطرت میں داخل ہیں، یعنی انسان ہونے کے ناطے سے ان 10 باتوں کا اہتمام کرتا ہے، چاہے مسلمان نہ بھی ہو، انسان ہوگا تو وہ یہ کام ضرور کرے گا۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے عشر من سنن المرسلین، کہ 10 چیزیں تمام نبیوں کی سنت ہیں، ہر نبی نے یہ 10 کام کیے ہیں۔ ان میں سے نتف الابط و حلق العانہ، بغلوں کے بال کاٹنا اور زیر ناف بال کاٹنا، یہ بھی شامل ہے کہ یہ ہمارے انسان ہونے کی نشانی ہے۔ اب دیکھیں، ان بالوں کو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ کتنے دن تک اجازت ہے آپ نہ کاٹیں۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا، صحابہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ وقت لنا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمارے لیے حد مقرر کی تھی کہ اللہ نترک اکثر من 40 لیلۃ، کہ 40 دن سے زیادہ نہ ہم اپنے زیر ناف بالوں کو چھوڑیں اور نہ اپنی بغلوں کے بالوں کو چھوڑیں۔ 40 دن سے پہلے ان کو کاٹنا ہم پر ضروری ہے۔ اگر 40 دن ہو گئے اور آپ نے وہ بال نہیں کاٹے، اس کے بعد ہر دن، ہر منٹ، ہر سیکنڈ آپ کو گناہ ملے گا اور آپ کے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ لکھا جائے گا۔ اب دیکھیں، پسندیدہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ ہر جمعے والے دن زینت کرتے تو پسندیدہ یہ ہے کہ ہر جمعے کو اپنے بالوں کو صاف کیا جائے۔ نہیں کر سکتی تو چلو 15 دن کے بعد ایک جمعہ چھوڑ کے دوسرے جمعے کر لیا جائے، ورنہ بہت ہی مجبوری ہے تو 40 دن سے پہلے ایک مرتبہ ضرور کر لیں، ورنہ آپ کو سخت گناہ ملے گا۔ 40 دن کے بعد اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ بال کاٹنے کیسے ہیں، دیکھیں، عورتوں کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ وہ کریم، پاؤڈر، اس قسم کی چیزوں کو استعمال کریں۔ استرا اور بلیڈ یہ عورتوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر وہ کر لیتی ہیں اس طرح سے تو گناہ نہیں ہوگا، جائز ہے، لیکن مناسب نہیں، کیونکہ ان کی جلد مردوں جیسی سخت نہیں ہوتی، اس وجہ سے نقصان ہے کہ کہیں کوئی کٹنگ ہو جائے اور زخم بن جائے تو مشکل ہوگی۔ تو بہتر ہے عورتیں اپنے بالوں کو کریم یا پاؤڈر وغیرہ سے ہی صاف کیا کریں اور بلیڈ استعمال نہ کریں۔ اب دیکھیں، ایک بات مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا تھا، میرے ایک دوست ہیں، ان کی ماں بیوٹی پارلر چلاتی ہیں، اس نے مجھے یہ بتایا تو مجھے اس وقت پتہ چلا کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ بہت سی عورتیں تھریڈنگ کرواتی ہیں، چہرے کی، بازو کی اور یہ وغیرہ اپنے ٹانگوں کی، اور وہ زیر ناف بالوں کی تھریڈنگ بھی پارلر میں آ کر دوسرے عورتوں سے کرواتی ہیں۔ دیکھیں، شریعت میں عورت کا سطر دیکھنے کی اجازت
اس کی ماں کو بھی نہیں ہے، اس کی بہن کو بھی نہیں ہے، اس کی خالہ پھپھی کسی کو بھی اس کا سطر دیکھنے کی اجازت نہیں۔ صرف عورت کا خاوند اس کا سطر دیکھ سکتا ہے اگر کوئی ضرورت ہو تو۔ اب عورتیں جب پارلر میں جا کر اپنے جو ٹانگوں کے اوپر یعنی رانوں تک کی تو گنجائش ہے، اگر وہ گھٹنے سے اوپر اپنی رانوں کے بال جو ہیں وہ کٹوائیں یا زیر ناف بال جو ہیں وہ عورتوں سے تھریڈنگ کروائیں، تو اب آپ خود سوچ لیں کہ دوسروں کے سامنے اپنا سطر کھولنا، اس کی کہاں شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے؟ یہ بالکل گناہ ہے، حرام ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ اگر پہلے کر لیا توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دیں گے۔ آئندہ ایسا عمل کرنے سے پرہیز کریں۔ خود اس عمل کو کرنا چاہیے، یہ ہماری سب کی ذاتی ضرورت ہے۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی عذر آتا ہے، مثلا حمل کے دنوں میں آخری جب مہینے ہیں، عورتوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اپنے زیر ناف بال خود صاف کریں۔ اسی طرح کوئی معذوری ہو گئی ہے، عورت پر فالج آ گیا ہے، خدا نخواستہ بیمار پڑ گئی ہے، اب وہ نہیں اپنے زیر ناف بال خود صاف کر سکتی، تو اس حالت میں صرف عورت کے خاوند کو اجازت ہے کہ وہ عورت کے زیر ناف بالوں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرے، چاہے کریم سے کرے، جو بھی شکل اپنائے وہ۔ خاوند کے علاوہ کوئی عورت بھی اس کے زیر ناف بالوں کو صاف نہیں کر سکتی، یہ اجازت نہیں ہے کسی کو۔ ہاں اگر اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے یا خاوند معذور ہے، وہ بھی نہیں ایسا عمل کر سکتا، تو پھر کوئی بھی عورت اس طرح کرے کہ اپنے ہاتھوں پر گلوز چڑھائے تاکہ اس کا ہاتھ عورت کے سطر کو چھوئے نہ، اور گلوز چڑھا کر کم سے کم نگاہ کو استعمال کرتے ہوئے اس کے بالوں کو صاف کر سکتی ہے، تو یوں ان بالوں کو صاف کرنے کی جو ہے وہ اجازت ہے۔ اب دیکھیں یہ تقریباً جتنے بھی آپ کے بالوں کے احکامات ہیں، میں نے کوشش کی ہے سر سے لے کے پاؤں تک کے جو احکامات ہیں وہ سب آپ کے سامنے آ جائیں۔ اب یہ اس لیے بتا دیے کہ یہ ہم کی سب کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کی وجہ سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اسلام ہمیں کن کن چیزوں کی کہاں کہاں تک اجازت دیتا ہے۔ اب یہ نیت کر لیں کہ آئندہ اپنے جسم کی صفائی، بالوں کی صفائی انہی اصولوں کے مطابق ہم نے کرنی ہے، ان سے باہر نہیں نکلنا۔ ایسا نہیں کرنا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ صرف عورتوں کی یہ جو ابرو ہیں، اس کی پلکنگ جو کرواتی ہیں، اس میں عورتوں کی بہت ساری کوتاہی پائی جاتی ہے، اس کی عورتیں تھوڑی کوشش کر لیں تو انشاءاللہ باقی تو سب ترتیب کے مطابق ہی تقریباً ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہمارا بالوں کا ہی دیکھ لیں کتنا تفصیل تھی، اس وجہ سے ایک درس میں یہی ہو سکا ہے، حالانکہ ہمارا موضوع تھا کہ میک اپ اور بال دونوں بتانے ہیں، لیکن میں نے والدہ سے کہا کہ ایک درس میں مشکل ہو جائے گا۔ اب آئندہ درس میں میک اپ کے بارے میں بتانا ہے کہ کتنا کیسا میک اپ کرنے کی ہمیں شریعت نے اجازت دی ہے۔ اس میں لپسٹک کے احکامات آئیں گے اور نیل پالش کے احکامات آ جائیں گے، اسی طرح آپ کے کانوں کے بندے شندے اور جو بھی یعنی زینت کی چیزیں ہیں، مہندی وغیرہ، عرق کے احکامات آ جائیں گے۔ وہ سب باتیں انشاءاللہ درمیان میں عرض کر دوں گا۔